بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہجرت کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مقام ہجرہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ مکرمہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی، وہ بھی اسی جگہ آ گئے اور اس خیال سے کہ کفار ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا رستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کریں۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پایہ نازک زخمی ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اس طرح خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو روندتے ہوئے اسی رات غار ثور پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود غار میں گئے، صفائی کی اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخ بند کر دیے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا۔ سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یار غار کے پاؤں میں کاٹا، مگر جانثار نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت سے یار غار کے آنسوؤں کی دھار کے چند قطرات سرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر نثار ہو گئے، جس سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کو روتے دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ پوچھا، ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لب دہن لگا دیا، جس سے فوراً ہی سارا درد جاتا رہا اور زخم بھی اچھا ہو گیا۔ 3 رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں قیام پذیر رہے۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مکہ کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور پہنچ گئے، مگر غار کے منہ پر حفاظت خداوندی کا پہرا لگا ہوا تھا، یعنی غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے دیے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار آپس میں کہنے لگے کہ اگر اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی جالا تنتی نہ کبوتری یہاں انڈے دیتی۔ کفار کی آہٹ پا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرا گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مت گھبراؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہی مطمئن ہو گئے اور بے خوف ہو گئے، اور چوتھے دن یکم ربیع الاول 2 شوال کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر تشریف لائے اور مدینہ منورہ کو روانہ ہو گئے۔ جب مدینے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو پورے مدینے میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ جزاک اللہ۔